والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور میری بھائیوں، ہمارے ہجرت کا پہلا عاشرہ چل رہا ہے. اس پہلے عاشرے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس عاشرے کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور اس کی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو جتنے ایام رہ گئے ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسرے دوسری جو عبادتیں ہیں ان کو انجام دینا چاہیے. 10 ذوالحجہ سے پہلے جو 9 ذوالحجہ ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس روز کی اہمیت کچھ اور زیادہ ہے. یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا 2 سال کے گناہ مٹتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ موسم بڑا سخت ہے، لیکن اتنی بڑی چیز اور اتنی بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ دقتیں تو اٹھانی پڑتی ہیں. دنیاوی لحاظ سے آدمی چند ٹکے چند روپے حاصل کرنے کے لیے، اپنا مکان تعمیر کرانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے اتنی دقتیں اٹھاتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، اتنا جھیلتا ہے. تو جس عمل پر 2 سال کے روزوں 2 سال کے گناہ ملتے ہوں، تو اگر اس عمل کو کرنے میں کچھ تکلیف ہو، کچھ مشقت ہو، اس کو بشاشت کے ساتھ گوارا کر لینا چاہیے. رات کی جو عبادت ہے شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، تو رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرنی چاہیے. 9 ذوالحجہ کی صبح یعنی فجر کی نماز سے لے کر کے اور 13ویں تاریخ عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھنا واجب اور ضروری. چاہے مقیم ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے، عمدن نہیں پڑھتا ہے، بالقصد نہیں پڑھتا ہے، تو ایسا شخص گنہگار ہوگا. واجب کے چھوڑنے پر آدمی گنہگار ہوگا. تو اس کو علماء نے واجب لکھا. تو نویں تاریخ میں یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے اور 13ویں تاریخ عصر کی نماز تک کی 23 نمازیں ہوتی ہیں. ان 23 نمازوں میں فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب اور ضروری. عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، سرن پڑھیں گی، اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گی.
ایک بار یہ پڑھنا واجب ہو سکتی، اور اس کا وقت بھی جیسی آدمی فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو سلام پھیرا اسی وقت پڑھنا، یہ نہیں اس وقت نہیں پڑھا، سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اس کے بعد پڑھ رہا ہے، نہیں، فرض نماز کے سلام کے بعد مان بات پڑھنا ہے۔ اگر کسی سے بھول ہو گئی، سو ہو گیا اور تکبیر تشریف پڑھنا اس کو یاد نہیں رہا، اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تکبیر تشریف نہیں پڑھی ہے، تو اب اس کا وقت نہیں رہا۔ اب ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرے، جو کہ بھول سے ایسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہ ہے اس پر اس کو اس کا معاوضہ نہیں فرمائے، اس پہ اس کو سزا اور گناہ نہیں دیں۔ تو بالقصد جو آدمی چھوڑے گا وہ گنہگار ہو۔ ایک واجب ہمارا ان 3-4 دنوں میں بڑھ گیا۔ نماز تو فرض ہے ہی، اب جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور تکبیر کی ظاہر سی بات ہے کہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اب ایک تو نماز چھوڑنے کا گناہ مل رہا ہے اور دوسرے تکبیر تشریف نہ پڑھنے کا گناہ مل رہا ہے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پوری اپنی یادداشت کے ساتھ تکبیر تشریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی، آیت کا ٹکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری پرہیزگاری، ہمارے دلوں کا احساس، ہمارے دلوں کا جذبہ اور حوصلہ، دل کے اندر انگڑائی لیتی ہوئی امنگیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے گوشت سے کوئی مطلب نہیں، اس کے خون سے، اس کی ہڈی سے، اس کی چربی سے اللہ کو مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر صرف اور صرف بندے کے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بندہ جو میرے نام پر جانور قربان کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیسے احساسات ہیں، اس کے دل کے اندر کیسے جذبات ہیں، اس کے دل کے اندر کتنا خلوص ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اول فرصت میں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہونی چاہیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ نیت میں جتنا فخور ہوگا اسی حساب سے ثواب کے اندر کمی آ جائے۔ بہت بار یہ بات کہی جا چکی ہے کہ قربانی کے جانور سے ہم کو گوشت اور اس کی ہڈی اور چربی کی نیت نہیں کرنی چاہیے، قیمے کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیز تو ہمیں حاصل ہونی ہی ہے، قربانی ہماری ہے، یہ چیز تو ہم کو حاصل ہونی ہی ہے۔ جو چیز ہم کو حاصل ہونی ہی ہے اس کی نیت کیوں کریں؟ مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور ثواب حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اس کی نیت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، صحوا واقتصدوا بدمائھا، اے لوگوں قربانی کرو اور قربانی کے جانور کے خون پر یا خون کے بدلے ثواب کی امید رکھو۔ قربانی کے جانور کے خون کے بدلے ثواب کی امید رکھو۔ اور اس میں آگے فرمایا گیا، کیونکہ جو ہم جانور کو قربان کرتے ہیں اور اس کا خون ہمارے جیسے میں زمین پر گرتا ہے، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ زمین پر بظاہر گرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں گرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں خون گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ثواب دیتے ہیں. اس لیے خوش دلی کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے. تو یہ قربانی ایک محض رسم نہیں ہے، ایک محض یہ نہیں ہے کہ ہم جب یہ وقت آ جائے تو جانور خرید کے قربان کر دیں، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اور اس کے پیچھے جو راز ہے اور جو فلسفہ اور تاریخ ہے اس کو یاد کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی خواب میں حکم پا کر کے، خواب دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ان کو، انہوں نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب دیکھا تھا اور اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا اور سمجھ کر کے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے میں ان کے لیے سہارا بننے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردوں پر چھری چلائی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے، ختم کر دے زندگی کو اس کی، کہ اللہ کو منظور نہیں تھا. اللہ صرف دیکھنا ہی چاہ رہے تھے یہ میرا بندہ ابراہیم جو اس کو اشارہ دیا گیا ہے خواب میں، اس کی کیسی تعمیر کرتا ہے، کیسے اس کو انجام دیتا ہے. ایک اشارہ پا کر انہوں نے اپنے انتہائی چہیتے لاڈلے اور بڑھاپے میں بننے والا سہارا اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ ہے. یہ ہم جب جانور کو قربان کریں اس وقت پہ ہمارے سامنے یا ہمارے دل و دماغ کی تعریف ہونی چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ ایک عاشق اپنے آپ کو قربان کر دے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس نے کہا اپنی جانوں کو قربان مت کرو، جانور قربان کر دو میرے نام پر اسی جذبے کے ساتھ. ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ایثار نفس کی بات ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو. یہ حکم اس وقت ہے جبکہ قربانی کرنے والا غیر محرم نہ بلکہ محرم. آج کل جو قربانی ہوتی ہے گھر کا آدمی جو محرم قربان نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، تو وہاں پہ عورتوں کو حاضر نہیں کیا جائے. جب کوئی محرم قربان کر رہا ہو اس وقت میں جن کے نام قربانی ہو رہی جس عورت کے نام، اس سے کہنا چاہیے اس کی مستحب ہے، افضل اور بہتر ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کا خون بہتا ہوا دے. اس کا دل محسوس ہے، دل میں یہ آئے کہ دیکھیے اتنی قیمت لگا کر کے میں نے جانور خریدا ہے، اس کو پالا ہے اور اللہ کے نام پر قربان ہوا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جانور قربان کیا کرتے تھے تو جب اس کے اوپر چھری چلاتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. ایک طرف چھری بھی چلتی رہتی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. ایک ساتھ جانور کو پالتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. اس زمانے میں گائے کی قربانی ہوتی تھی تو گائے خریدتے تھے اور وہ گائے جو ہے ان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی، بہت پیار کرتے تھے اور بقرعید دن اپنے ہاتھ سے قربان کرتے. یہ تو بات رہی. کچھ باتیں بہت اہم ہیں جو کہی تو آپ لوگوں سے لاتے لوگ آپ لوگ آج کہ قربانی کرتے وقت آپ حضرات ویڈیو ہرگز نہ بنائیں. خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں ویڈیو اس کی نہ بنائیں، سیلفی نہ لیں، اس کو وائرل نہ کریں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اور اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. یہ سخت آدیش ہے شاسن پرشاسن کی طرف سے اس کی ویڈیو نہ بنائی جائے. اور جو جانور ممنوع ہے سرکاری طور پہ جس کی قربانی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، گائے وغیرہ، اس کی قربانی ہرگز نہ کی جائے.
جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بدل رکھا ہے ہمارے پاس، اس کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ سرکار کی طرف سے سخت منع ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، ہمارے بہت سے نوجوان اس دن عجیب جذبے میں رہتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں، خون سے لت پت ہوتے ہیں، ان کی پنجائیں کا ان کی لکی پہ خون لگا ہے، چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، اسی حال میں پان کھانے کے لیے دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، یا باہر سڑک پہ راستے میں نکل کر کے ٹہلتے ہیں۔ یاد رکھیے کس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک تھوڑی سی اتنا سی بات، چند نوجوان افطار جیسی عبادت کو گنگا ندی میں جا کر کے کرتے ہیں، کشتی پہ بیٹھ کر کے، ان کے ذہن و دماغ میں نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور مرغے کی بریانی اور اس مرغے کی ہڈیاں جو گنگا ندی میں ڈالے ان پہ کارروائی ہوئی، ابھی کچھ نوجوان رہائی نہیں پا سکے۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت کے طور پہ ہے، ہم عبادت کو عبادت بنائیں، سیلفی نہ لیں، ویڈیو گرافی نہ کریں۔ ویسے بھی یاد رکھیے گا، یہ فالتو جو فوٹو لیا جاتا ہے یہ سخت گناہ کی بات ہے، مجبوری ہے تو بات دوسری ہے، سختی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو فوٹو لیا جاتا ہے یہ گناہ کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جو تصویریں بنایا کرتا، جو تصویریں بنایا کرتا ہے اس کو سخت عذاب ہوگا۔ کیا ضرورت ہے تصویر بنانے کی، ویڈیو گرافی کرنے کی، فوٹو لینے کی، پھر اس کو وائرل کرنے کی؟ کوئی آفت آتی ہے، یاد رکھیے گا ذمہ دار تنہا آپ ہوں گے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ باتیں تھانے میں بلا کر کے لوگوں سے کہی گئی ہیں، اس لیے یہ بات پہنچانا ذمہ داری تھی، میں نے عورت تک پہنچا دی، اور قربانی نے کہا کہ عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر کام کیا جائے۔